اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، انسان کے وجود میں نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے۔ وزیر اس کو مشورے دیتا ہے اور یہ جو بادشاہ اندر بن کے بیٹھا ہے یہ اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اور ہر وہ کام اس کی غذا ہے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے یا جس سے اللہ نے انسان کو منع کیا ہے۔ نفس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح مولانا روم ایک حکایت لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نفس سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر وہ بات مانتا ہے نفس کی کہ جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور یہ جو نفس ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سن، ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سپیرا تھا اور وہ سانپوں کو تلاش کرتا تھا، اس کی روزی روٹی جو ہے وہ سانپوں میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ سانپ کو پکڑ کے لے آتا تھا اور شہر میں لے جاتا تھا، وہاں کرتب دکھاتا تھا، شعبدہ بازی کرتا تھا اور لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ سانپ کی تلاش کے لیے جنگل میں نکلا اور جنگل میں جو ہے اسے کوئی سانپ نہ مل سکا۔ واپسی پہ مایوسی کی حالت میں آ رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ وہ پہاڑ کی طرف چل جاتا ہے کہ شاید یہی کہیں مجھے جو ہے وہ کوئی سانپ مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ سردی کے دن تھے اور پہاڑ پر برف باری ہو رہی تھی کہ اسی حالت میں اس نے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا جو مردہ حالت میں تھا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس اژدہا ناگ کو اٹھا کے شہر کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ تو بڑا اژدہا ہے چاہے مردہ حالت میں ہی ہے، اور میں اس کو لے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے اور میرا کام بن جائے گا۔ تو اس نے بڑی مشکل سے اس اژدہا ناگ کو اٹھایا، سانپ کو اٹھایا اور شہر کی طرف لے کے روانہ ہو گیا۔ اس نے بازار میں وہ اژدہا رکھ دیا، لوگ آتے رہے، اس کو پیسے دیتے رہے اور بڑے انہوں نے خود کو انٹرٹین کیا، اور سانپ کا جو ہے خوب تماشا جو ہے اس نے دکھایا۔ لیکن ادھر جو ہے وہ دن طلوع ہونے لگا، سورج نکلنے لگا، جیسے جیسے دھوپ آئی تو اس سانپ کو حرارت پہنچی۔ جب حرارت پہنچی تو وہ سانپ جو ہے حرکت کرنے لگا، کیونکہ وہ مردہ نہیں تھا، وہ برف کی وجہ سے جکڑا ہوا تھا، برف کی وجہ سے وہ حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ تو اب جب دھوپ نکلی تو اس نے حرکت کرنا شروع کی۔ حرکت کرتے ہی لوگوں نے دیکھا اور وہ تو بھاگ گئے۔ اب وہ جو سپیرا تھا وہ بھی بھاگنے لگا، لیکن اس سانپ نے اس کو بھاگنے نہ دیا بلکہ نگل گیا، اس کو اندر جو ہے وہ دبوچ لیا اور وہ مر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ جو تمہارا نفس ہے یہ بھی اسی سانپ کی طرح ہے، تم اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہو، اور دیکھیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مشرق اور مغرب کا فاصلہ نہیں ہے یا کوئی بڑا سپیس نہیں ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ انسان اور بندے کے درمیان ایک پیاز کے پردے جتنا پردہ ہے اور اتنا ہی فاصلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پردہ ہٹا لو تو تم براہ راست جو ہے روحانی طور پر اللہ کو دیکھ سکو گے، اللہ سے بات کر سکو گے، لیکن جب تک تمہارے درمیان نفس حائل ہے تو تم حق تک پہنچ نہیں سکتے، اور نہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، نہ تم جو ہے وہ اپنے اندر اپنے سینے کو نور سے بھر سکتے ہو، نہ تمہارے سینے میں روحانی طاقت یا روحانیت آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو نفس ہے یہ راستہ پکڑ کے بیٹھا ہے۔ آپ جتنی ریاضت و اعمال کر لیں، جب تک آپ نفس کو کسی کنارے نہیں لگائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ آپ کے اعمال گندم کی بوری کی طرح ہیں اور نفس چوہے کی طرح ہے۔ ایک طرف آپ اعمال کی بوری بھرتے رہتے ہیں، دوسری طرف نفس کا چوہا وہ آزاد پھر رہا ہے تمہارے وجود میں، اور سوراخ کر کے آپ کے اعمال کو وہ ضائع کرنے پر تلا رہتا ہے۔ سامعین کرام، کچھ سالک نفس کو تھوڑا سا رگڑا لگا کے بے خبر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھکانے لگ گیا، وہ اعمال میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان محمد باہو نے طالبان مولا اور راہ سلوک کے مسافروں کو جو ہے وہ خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، جس نفس سے تم بے خبر ہوئے بیٹھے ہو وہ تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے،
اور آپ کے وجود کے اندر ہی نفس کے 4 گھر ہیں، 4 دروازے ہیں جس سے وہ تمہارے اندر نور نہیں بننے دے رہا، روحانیت جمع نہیں ہونے دے رہا، روحانی طاقت آپ کے وجود میں وہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دے رہا۔ اور جس مقام تک تم نے پہنچنا تھا، تم تو اشرف تھے، تم نے تو جو ہے وہ زمین پہ رہ کے آسمانوں کی سیریں کرنی تھی، تم نے تو علم لدنی کا حامل ہونا تھا اور تم نے اس کا اہل ہونا تھا، کیونکہ اللہ نے تمہیں تمام اسماء کا علم سکھا دیا تھا۔ لیکن یہ نفس، اس نے جو ہے وہ تمہارے پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آدمی کے وجود میں آپ فرماتے ہیں کہ نفس کے 4 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ جو ہے وہ زبان ہے، جس کو وہ فضولیات اور لغو سے آلودہ رکھتا ہے۔ جس کی زبان درست ہو اس کے سارے اعمال اصلاح یافتہ ہو جائیں گے، اور جس کی زبان میں خرابی ہو اس کے سارے اعمال میں خرابی ظاہر ہوگی۔ جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت کے کنارے پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ روحانی طاقت چاہتے ہیں تو نفس کا یہ پہلا دروازہ بند کر دیں، خاموشی اختیار کریں، مطلب کی بات کریں اور ایسی گفتگو کریں کہ جس سے آپ کو اور سننے والوں کو فائدہ پہنچے۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ آدمی کے وجود میں نفس کا دوسرا گھر دل ہے، وہ دل کو پکڑ کے بھی بیٹھا ہے، آپ کا جو دل ہے، جس کو وہ جو ہے وسوسہ اور خطرات کی اماجگاہ بنائے بیٹھا ہے۔ سامعین کرام، وسوسہ نفسانی دل پر وارد ہونے والا ایسا خیال ہے جو آپ کو کبھی عورتوں کا خیال، مال و دولت کا خیال دے گا۔ اس طریقے سے نفس لذت اور حلاوت دیتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے حاجز بھی کہتے ہیں۔ جب بندہ محسوس کرے کہ نفس کو خوشی اور لذت ملنے والی چیزوں کی طرف جو ہے وہ میرا دل راغب ہو رہا ہے، تو فوراً سمجھ لے کہ یہ خاطر نفسانی ہے، یہ پہلی دستک ہے۔ اب بندے کی مرضی کی اس خیال کی طرف متوجہ ہو یا اسے بلاک کر دے۔ سامعین کرام، انسان کے وجود میں نفس کا تیسرا گھر ناف ہے، جسے وہ شہوت و ہوا سے پر رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ طالب مولا کی جو سب سے بڑی دشمن اس راہ میں چیز ہے، اس کا نام شہوت ہے۔ شہوت روحانیت کے لیے، روحانی طاقت کے لیے جو ہے وہ کینسر کی مانند ہے۔ سامعین کرام، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں نفس کا چوتھا گھر اطراف دل ہے، جس کو وہ ہرس و حسد و تکبر، بغض و کینہ سے سجائے رکھتا ہے۔ سامعین کرام، حسد، کینہ، غیبت، بغض، خود غرضی، مفاد پرستی، فسق و فجور، یہ وہ رذائل کی آلودگیاں ہیں جن سے انسان کا باطن متاثر ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم روحانی بقا چاہتے ہیں، روحانی طاقت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نفس کے یہ جو 4 دروازے ہیں وہ بند کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔